گلگت میں حالیہ سیلاب سے متاثر دنیور نالے کی بحالی کے دوران مٹی کا تودہ گر جانے سے متعدد افراد دب گئے، 7 افراد جاں بحق، ریسکیو آپریشن جاری، لاشوں اور 3 زخمیوں کو نکال لیا گیا، 2 افراد معمولی زخمی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا حادثے پر اظہار افسوس، امدادی کارروائیاں تیز کرنے کا حکم۔ ایک اور ٹرین حادثہ، ریون ریلوے اسٹیشن پر لاہور سے ملتان جانے والی موسیٰ پاک ایکسپریس کا انجن اور 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، 4 افراد معمولی زخمی، 4 گھنٹے بعد ڈاؤن ٹریک بحال، ٹرین کو نیا انجن لگا کر ملتان روانہ کر دیا گیا۔ ریلوے ذرائع کے مطابق حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ پاک پتن کی تحصیل عارف والا میں اڈہ ترکھنی کے قریب CCD کا مبینہ مقابلہ، 4 ڈاکو مارے گئے، کلاشنکوف اور پستول برآمد، 2 ملزمان فرار۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار شدید زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ CTD حکام کے مطابق مارے گئے ڈاکو متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ ویسٹ انڈیز نے دوسرے ون ڈے میں پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی، بارش سے متاثرہ میچ 35 اوور تک محدود تھا۔ کیریبینز نے 181 رنز کا ہدف 10 گیند پہلے ہی حاصل کر لیا۔ روسٹون چیز نے 49 رنز کی ناقابل شکست میچ وننگ اننگز کھیلی۔ شیرفن رودرفورڈ نے 45 اور کپتان شاہ ہوپ نے 32 رنز جوڑے۔ پاکستان نے 37 اوورز میں 171 رنز بنائے۔ حسن نواز نے 36 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی۔ سیریز 1-1 سے برابر، فیصلہ کن میچ کل کھیلا جائے گا۔ بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ حالیہ انڈین جارحیت نے خطرناک جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا، 2 طرفہ تصادم بہت بڑی غلطی ہوگی۔ فیلڈ مارشل کا مودی سرکار کو 2 ٹوک پیغام، پاک بھارت سمیت بہت ساری جنگیں رکوانے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ۔ سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان نے بھارت کی امتیازی اور دوغلی پالیسیوں کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی۔ انڈیا خود کو وشوا گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن عملی طور پر ایسا کچھ نہیں۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں، نامکمل بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ سپہ سالار نے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف آخری فصیل قرار دیا، کہا دہشت گردوں کو انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کی بدولت بھاری سرمایہ کاری متوقع۔ بیرون ملک پاکستانی برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ پاکستان اور امریکہ میں قربتوں کا نیا دور، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ماہ میں امریکہ کا دوسرا سرکاری دورہ، اہم عسکری اور سیاسی حکام سے ملاقاتیں، سینٹ کام کی کمان تبدیلی کی تقریب میں خصوصی شرکت، نئے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ سبکدوش ہونے والے امریکی سینٹ کام چیف جنرل مائیکل کھوڑیلا کو خراج تحسین، فیلڈ مارشل کی جنرل ڈین کین سے بھی ملاقات، پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال، دورہ پاکستان کی دعوت۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، الہام علیوف کو آرمینیا کے ساتھ امن معاہدے پر مبارکباد، امریکی صدر کے کردار کو سراہا، دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعاون کے مثبت انداز پر اظہار اطمینان۔ کراچی میں راشد مناس روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے جاں بحق بہن بھائی سپرد خاک، شدید زخمی ہونے والا باپ غم سے نڈھال، واقعے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق موٹر سائیکل سلپ ہوئی، ممکنہ طور پر ساتھ چلنے والی گاڑی سے ٹکرائی، توازن برقرار نہ رہنے کے باعث بہن بھائی موٹر سائیکل سے گر گئے، تیز رفتار ڈمپر نے کچل ڈالا۔ حادثے کے بعد مشتعل شہریوں نے 7 ڈمپرز کو آگ لگا دی۔ واقعے کا مقدمہ درج، غفلت اور لاپرواہی پر SHO یوسف پلازا اور FB انڈسٹریل ایریا معطل۔ ہمارے 60 ڈمپرز کیوں جلائے، ٹرانسپورٹرز کا دھرنا، 5 گھنٹے تک سپر ہائی وے بلاک رکھا، معاوضہ ملنے کی یقین دہانی پر احتجاج ہوا ختم۔ دوسرے گروپ کا راشد منہاس روڈ پر احتجاج، شہریوں پر پتھراؤ، گورنر سندھ کی عوام سے قانون کو ہاتھ میں نہ لینے کی اپیل۔ شرجیل انعام میمن کا ڈمپر جلانے والوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے کا اعلان، کہا 14 افراد کو گرفتار کر لیا، کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ڈرائیور کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ اگر کسی شخص نے میں آ کے تیش میں کوئی ٹرک جلایا ہے یا وہاں پہ انریسٹ پیدا کیا ہے، اس کے خلاف ATA کا پرچہ ہوگا، کچھ لوگ گرفتار کیے بھی ہیں۔
اسرائیلی فوج کی کھلی دہشت گردی بدترین نسل کشی کی خبریں دنیا تک پہنچانے والے صحافی نشانہ غزہ میں الشفا اسپتال کے باہر میڈیا کے کیمپ پر بم برسا دیے الجزیرہ ٹی وی کے معروف رپورٹر انس الشریف اور ٹیم کے 5 ارکان سمیت 7 فلسطینی شہید اسرائیلی فوج کا انس الشریف پر حماس کا سیل چلانے کا الزام صحافتی تنظیم سی پی جے کی شدید مذمت تحقیقات کا مطالبہ صہیونی فوج کے پناہ گزین کیمپوں اور امداد کے منتظر افراد پر بھی حملے مزید 68 فلسطینی شہید بھوک سے مزید 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس پاکستان نے غزہ پر اسرائیل کے قبضے کے مکروہ منصوبے کو مسترد کر دیا عاصم افتخار نے کہا ایکشن کا وقت آ گیا اسرائیلی طاقت کا استعمال روکا جائے برطانیہ کا اسرائیل کو نئے آپریشن سے باز رہنے کا مشورہ سلووینیا الجزائر اور جنوبی کوریا سمیت دیگر ممالک کا بھی اسرائیلی جارحیت روکنے پر زور پی ٹی آئی نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے پر معافی مانگ لی اسد قیصر کا آئندہ ایسے کسی فیصلے کا حصہ نہ بننے کا وعدہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کا غیر ملکی سفارتکاروں سے ملاقات کا اعلان کہا ظلم کے خلاف ہر فورم کو استعمال کریں گے مسائل کا حل شفاف الیکشن ہے اسد قیصر کی نیوز کانفرنس گمراہ کن معیشت ترقی کر رہی ہے کیا آپ کو یہ قبول نہیں 9 مئی کو سازش رچائی گئی فیصلے شفاف اور فیئر ٹرائل کے بعد ہوئے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا رد عمل فیصل واڈا نے کہا ایکسٹینشن نہیں تسلسل جاری رہے گا کسی میں دم ہے تو روک کر دکھائے کراچی کے علاقے منگوپیر میں سی ٹی ٹی اور حساس ادارے کی مشترکہ کارروائی فتنۃ الخوارج کے 2 دہشت گرد اسلحہ سمیت گرفتار سی ٹی ٹی کے مطابق عبد الوکیل اور اجمل انتہائی مطلوب دہشت گرد شریف اللہ کے قریبی ساتھی ہیں زیارت کے تفریحی مقام زرزری سے اسسٹنٹ کمشنر کو اغوا کر لیا گیا ڈپٹی کمشنر کے مطابق مسلح افراد نے افضل باقی کے اہل خانہ گن مین اور ڈرائیور کو چھوڑ دیا گاڑی کو نظر آتش کر دیا اسسٹنٹ کمشنر کی بازیابی کے لیے سرچ آپریشن جاری ترکی کے صوبے بالکیسر میں 6.1 شدت کا زلزلہ گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ استنبول اور بارسا سمیت 11 صوبوں میں جھٹکے محسوس کیے گئے 10 سے زائد عمارتیں گر گئیں متعدد افراد زخمی جشن آزادی اور معرکہ حق فیسٹیول سکھر میں زبردست تقریب شہریوں کی بڑی تعداد میں گرینڈ میوزیکل کانسرٹ میں شرکت قومی پرچموں کی بہار راحت فتح علی خان عاصم اظہر اور بلال سعید کی شاندار پرفارمنس حیدرآباد میں بھی گرینڈ میوزیکل گالا علی ظفر سمیت دیگر فنکاروں نے آواز کا جادو جگایا اور منائیں گے فتح اور آزادی کا جشن سجائیں گے اپنا گلشن شہر شہر یوم آزادی کی تیاریاں ملک بھر میں جوش و خروش بچوں کی بھرپور تیاری کراچی تک خیبر سب ضلعی پرچموں جھنڈی اور بیجز کی خریداری مختلف شہروں میں عمارتیں اور سڑکیں جگمگا اٹھی